محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیا. جب آپ تشریف لائے، ہر طرف ظلم و ستم، لوٹ مار، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا. لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، امن، سکون، آرام اور چین بہت سے علاقوں میں دیکھا گیا، اور بہت ساری دنیا کی دوسری علاقے اور دنیا کی حکمران تمنائیں اور آرزوئیں کرنے لگے کہ کاش ہم بھی اسی طرح کی حکمرانی کرتے، کاش ہم بھی اسی طرح کا امن، سکون اپنے علاقوں میں لا سکتے. وہ کون سی چیز تھی جس کے وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاقے کو امن سکون سے بھر دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا اثر تھا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخلصانہ کوششیں تھیں، اس کا نتیجہ تھا. اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ دوسروں کی جان کے درپے رہنے والے دوسروں کی جانوں کے لیے خیر خواہ بن گئے، اس کے رکھوالے اور نگرانی کرنے والے بن گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کوششیں کی ہیں، وہ کس طرح سے ممکن ہوا؟ اس کے لیے قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، سراپا رحمت کی تعلیمات ہیں. اس میں قرآن کریم کی تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نافذ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیے. اور خیر و برکت کے دروازے اس انداز سے کھولے گئے کہ دینے کے لیے زکوٰۃ کی رقم لے کر آدمی باہر نکلتا تو تلاش کرنا پڑتا کہ زکوٰۃ کسے دیں. اور اس طرح کا سسٹم قائم کیا گیا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی ضروریات ختم ہو گئیں، اور لوگ فاضل رقم کو لے کر چاہتے تھے کہ کسی طرح دوسروں کی ہم مدد کریں. یہ سسٹم کیسے قائم کیا گیا؟ یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو عملاً نافذ کرنے کا نتیجہ تھا جو ان کے سامنے آیا. لہٰذا اگر کوئی واقعی چاہے کہ دنیا سے جرائم کا خاتمہ ہو، مجرموں کی حوصلہ شکنی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی طرف لوٹیں، جس کے ذریعے سے یہ سکون، امن، اطمینان دنیا کے اندر لایا گیا اور آج بھی لایا جا سکتا ہے. دنیا نے مختلف قوانین بنا کر دیکھ لیے. چور، اس کے خاتمے کے لیے بہت کوششیں کی گئیں، لیکن کیا چوری کا خاتمہ ہو سکا؟ چوری کا خاتمہ نہیں ہوا، بلکہ دیکھا یہ جا رہا ہے، کیا مشرق کیا مغرب، ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوری کرنے والوں کی کثرت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کے لیے اب یہ بات ہونے لگی ہے کہ اگر کوئی چھوٹی چوری کرے تو جیل کی سزا مت دو. اس لیے نہیں کہ اس کے ساتھ ہمدردی ہے، اس لیے کہ جیلوں میں جگہ نہیں ہے، اوور کراؤڈڈ ہو رہے ہیں. جو جیل بنی تھی 100 آدمیوں کے لیے، لیکن اس کے اندر 600 آدمیوں کو اگر رکھا جائے تو مزید اور لوگ آتے جا رہے ہیں، تو کہاں رکھیں گے؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جرم ختم نہیں ہو رہا، بلکہ تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے. پچھلے لیکچرز میں کافی تفصیل سے اس پر بات کی. قوانین کو ہم یہاں پر 4 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا 5 آپ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے کر لیں. اسلامی تعلیمات، احادیث جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، یہ بلوغ المرام ہے، جو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام اور مسائل سے متعلق احادیث کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ہمیں دین کی معلومات مل سکیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر باب اور اس کی جو احادیث ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ آپ کو بھی کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات مل سکیں. اسلامی تعلیمات کو آپ 5 شعبوں میں تقسیم کر لیجئے، تاکہ ہمارے دنیا بھر میں دیکھنے والے پروگرام بھائی اور بہنیں یہ سمجھ لیں کہ کچھ قوانین ایسے ہیں جس کا تعلق انفرادی زندگی کے ساتھ ہے، کچھ ایسے ہیں جس کا اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے، اور کچھ ایسے ہیں جس کو ہم حدود، قصاص وغیرہ کہتے ہیں، یا بالفاظ دیگر پینل لا.
ماڈرن اصطلاح میں، کہ یہ جو قوانین ہیں اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، جب تک وہ شرائط پورے نہ ہو وہ نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ چور کا ہاتھ بلا شک و شبہ کاٹنا چاہیے، یہ قرآن کا حکم ہے، میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں، مگر کب کاٹا جائے گا اور کون کاٹے گا اس کے لیے وہ تفصیلات ضروری ہیں، کیونکہ یہ مسلمان وہ حکمران جو اسلامی قانون کو نافذ کیے ہوئے ہوں وہاں پر یہ امپلیمنٹ ہوگی بات، اور اگر اس سے پہلے کی چیزوں پر عمل نہیں کیا گیا تو وہاں پر ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا۔ ایسے نہیں کہ کوئی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ چوری کر رہا ہے، میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں پکڑ کر، تو اسلام جو ہے ایک سسٹم ہے، اسلام ایک ڈسپلین کا نام ہے، اسلام کے اندر آرگنائزیشن اور ایڈمنسٹریشن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی کو سزا دے دے۔ میں دیکھتا ہوں کوئی آدمی شراب پی رہا ہے، اس کو کھڑا کر کے کوڑے مار دوں، مجھے اس کی اتھارٹی نہیں ہے، مجھے اس کا اختیار نہیں دیا گیا۔ اس کے لیے باقاعدہ کچھ اصول بنائے گئے ہیں، ان اصولوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس لیے ہم یہ کیٹیگریز بنا رہے ہیں حصے اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے۔ ایک ہے جس کا تعلق ایمان اور عقیدے کے ساتھ ہے، کہ اسلامی تعلیمات کا ایک شعبہ ہے ایمانیات سے متعلق، آدمی کا فیت، آدمی کا ایمان، توحید، شرک، بدعت اور اس سے متعلقہ امور، اور دوسرا اس کے بعد ہے اعمال جیسے صلاۃ، صوم، حج وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کا تعلق ہے عملی زندگی کے ساتھ۔ اور اسی طرح سے ایک ہے جس کا معاملات جیسے خرید و فروخت، کاروبار، لین دین وغیرہ کے مسائل۔ اسی طرح سے کچھ ہیں جس کا تعلق ہے اخلاقیات کے ساتھ، جنرل آداب، کہ لوگوں کے ساتھ آپ کیسے رہیں، خود اپنے گھر میں کیسے رہیں، کھانے پینے کے آداب، ملنے ملانے کے آداب، اور آدمی کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ ان چیزوں سے متعلق ہے، یہ ان چیزوں میں احادیث بھی کثرت سے آپ کو ملیں گی۔ اور پانچویں جو قسم ہے اس کا تعلق ہے حدود، قصاص، سزائیں وغیرہ وغیرہ، جس کو ہم کہتے ہیں پینل لا۔ تو اس میں پہلے جو چار شعبے ہیں، عقائد وغیرہ کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، تقریباً دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک، غالب اکثریت چند ایک کو چھوڑ کر باقی سب جگہ ان چاروں پر عمل کرنے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کو بعض جگہوں پر پرسنل لا کا نام دے دیا گیا، بعض جگہ کچھ اور نام دیا گیا، لیکن یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں۔ مثلا عقیدہ ہے، آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں یا تین کو مانتے ہیں، 3 in 1 1 in 3 کے فلسفے پر آپ جا رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے، تو برطانیہ کا قانون، امریکہ کا قانون، یورپ کا قانون، یا پھر انڈیا کا قانون، پاکستان کا قانون، بنگلہ دیش کا قانون یا کسی ملک کا قانون، اس میں آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بن رہا ہے۔ آپ ایک کو مانیں یا دو کو مانیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے، آخرت پر یقین ہے یا نہیں ہے، ایمانیات کی جو باب ہے اس کے اندر عام طور پر مختلف ممالک کا قانون یہ کہتا ہے آپ کا پرسنل مسئلہ ہے، جو آپ کے عقیدے سے آپ جو رکھنا چاہتے ہیں اس کو قبول کر لیجئے۔ یہ عقائد کے بارے میں بات ہوئی۔ دوسرا جو مسئلہ ہے اعمال کے بارے میں، آپ 5 نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی 3 بار چرچ میں جانا چاہتا ہے، کوئی ہفتے میں سینیگاگ جانا چاہتا ہے، اور کوئی کبھی کبھار مندر میں جانا چاہتا ہے، تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ 5 بار نماز پڑھیں یا 6 بار پڑھیں یا 3 بار چرچ میں جائیں یا سینیگاگ میں جائیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، قانون اس میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ آپ زندگی میں ایک بار حج کرنا چاہتے ہیں، مکہ مکرمہ جاتے ہیں، تو قانون یہ نہیں کہتا کہ مت جائیں وہاں پر، وہ آپ کی مرضی، اگر آپ کے پاس پیسے ہوں تو جائیں۔ کیا انڈیا کا رہنے والا، کیا پاکستان کا رہنے والا، کیا بنگلہ دیش کا رہنے والا، کیا امریکہ کا رہنے والا، کسی کو اگر حج کرنا ہو تو قانون یہ کہتا ہے کہ پیسے ہوں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں وہ رکاوٹ نہیں بن رہے ہیں اعمال کے اندر۔ اسی طرح سے کوئی رمضان میں روزہ رکھنا چاہتا ہے، قانون اس کے اندر رکاوٹ نہیں بن رہا ہے۔ اگر کوئی رمضان کے بجائے مارچ کے اواخر میں جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، اگر وہ کوئی اور مہینے میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ یا اسی طرح سے کوئی کسی اور طریقے سے روزہ رکھنا چاہتا ہے، آپ 12 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں، کوئی 13 گھنٹے رکھتا ہے، کوئی جو ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنا چاہتا ہے، اور کوئی بعض جو ہے ٹائم کے لیے روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو یہ اپنا اپنا اصول ہے۔ اس کا مطلب قانون اس کے اندر رکاوٹ آپ کے سامنے نہیں ڈال رہا ہے۔ اخلاقیات کی بات ہے، آپ رائٹ ہینڈ سے پینا چاہتے ہیں یا لیفٹ ہینڈ سے پینے کھانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں،
آپ پہلے اپنا شوز پہنیں گے تو رائٹ پاؤں ڈالیں گے یا لیفٹ پاؤں ڈالیں گے، کپڑا اتاریں گے تو لیفٹ سے اتاریں گے یا رائٹ سے اتاریں گے، گھر میں جائیں گے تو سلام کریں یا ہلو کریں۔ اس کے اندر جو آداب سے متعلقہ چیزیں ہیں، اس کے اندر کوئی آپ کے لیے رکاوٹ یا پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے، پانچویں جو کیٹیگری ہے اسلامی تعلیمات کی، حدود، قصاص، دیت، سزائیں وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے ہر آدمی انڈیویجول طور پر عمل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے کچھ اصول ہیں، ان کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالی ایک مختصر بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے پروگرام۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ Why adopt a Muslim character? I'm your host, Yusuf Estes. Why follow the prophetic way? We're going to be talking about some of the most important things about Islam today. Why worship none but Allah? Is Islam essential to uproot existing evils from the world? What it's all about, why we're here, and so much more. To get answers to your queries, watch Tell Us About Islam. ہر منگل شام 5:30 بجے انڈیا میں اور دوپہر 3 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن۔ Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. کراس فائر ہر اتوار رات 8:30 بجے انڈیا میں اور شام 6 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس، مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا۔ یہ ایک اتحاد کا کاروان امن۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اسلامی تعلیمات کو، جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں، آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم نے 5 شعبوں میں اس کو تقسیم کیا۔ اگر آپ تھوڑا سا اس کو بتا دیں تاکہ ہم آگے چل سکیں اسی کی روشنی میں، کہ پہلا جو شعبہ ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمانیات اور عقائد کے ساتھ، اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور دوسرا جو شعبہ ہے وہ اعمال کے ساتھ، کہ آپ نماز پڑھیں، کتنی مرتبہ پڑھیں، کیسے نماز پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 5 رکعت پڑھیں۔ نہ امریکی قانون اس میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، نہ برٹش لا اس کے اندر رکاوٹ ڈال رہا ہے، نہ پاکستانی قانون اس کے آڑے آ رہا ہے، نہ انڈین قانون۔ آپ 4 رکعت پڑھیں، 3 پڑھیں، 2 پڑھیں، یہ آپ کا مسئلہ، آپ کے دین کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے آپ رمضان میں روزہ رکھیں یا کوئی جو ہے کسی اور مہینے میں فاسٹنگ کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ آپ زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا زندگی میں 3 مرتبہ جاتے ہیں، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ اعمال کا جہاں تک تعلق ہے، اپنے پرسنل اعمال، اس کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اور اس کے بعد ہے معاملات۔ معاملات کا جو تعلق ہے وہ دوسروں کے ساتھ ہے، یعنی آپ انفرادی نہیں، آپ کاروبار کریں گے تو کسی کو دیں گے یا کسی سے خریدیں گے تو اس کا مطلب ہے دوسری پارٹی اس میں انوالو ہو رہی ہے۔ قرض لیں گے تو ایک آدمی لے گا، ایک آدمی دے گا، اسی طرح سے اور دوسری چیزیں ہیں۔ تو معاملات کے اندر بھی موٹی موٹی جو چند اصولی باتیں ہیں، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر بعض چیزوں کے اندر پرابلم ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں فریق ثانی بھی انوالو ہو رہا ہے۔ جیسے قرض کا مسئلہ ہے، کہیں سود کی آمیزش ہے مثال کے طور پہ، کاروبار کا مسئلہ ہے، کہیں پر حرام چیزوں کی لین دین ہو رہی ہے، حرام چیزوں کا آگے پیچھے کام ہو رہا ہے، تو اس کے اندر جب فریق ثانی انوالو ہوگا تو اسلام وہاں پر بھی ہمارے ساتھ ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ وہی کام کریں گے، اسی طریقے سے کریں گے، مالی مسائل اسی طرح سے انجام دیں گے جس کی شریعت اجازت دے رہی ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر نہ خرید و فروخت کر سکتے، نہ کاروبار کر سکتے،
نہ اپنا فائنانشیل جو سسٹم ہے اس کو درست کر سکتے۔ اسلام ہمارے لیے یہ حکم دے رہا ہے کہ جہاں پر جو جائز چیزیں ہیں اس کا ساتھ دو، اگر کہیں پر کوئی ناجائز کوئی بات ہو رہی ہو تو اس کو تم چھوڑ دو۔ یہاں اسلامی تعلیمات بہت واضح اور کلیئر ہے۔ اگر کسی جگہ کا ملکی قانون بھی بعض حرام اور حلال کے مسائل میں رکاوٹ بن رہا ہے تو جتنا ممکن ہو سکتا ہے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرام سے بچے، ناجائز سے بچے، غلط راستوں سے بچے۔ یہ ہے معاملات کے بارے میں۔ اخلاقیات کی جہاں تک چیز ہے، یہ صرف ٹریننگ اور تربیت کا ہے کہ آپ گھر میں کیسے رہتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، مسجد میں کیسے رہتے ہیں، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، بیٹھنے کے، چلنے کے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اندر کبھی کبھی سماجی قسم کی رکاوٹیں آ سکتی ہیں، مگر اس کا تعلق سنگین قسم کی رکاوٹوں سے نہیں ہے۔ سماجی کبھی ایسے جیسے آپ کا بچہ اسکول گیا، جو بنیادی چیزیں بعض اوقات اور خاص طور پر جو ہائی سٹینڈرڈ کے اسکول ہیں اس میں جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں ان میں سے کھانے پینے کے آداب بھی ہیں۔ بچہ جب لنچ کے لیے بیٹھے گا تو اس کو عام طور پہ لیفٹ ہینڈ میں اس کے فورک پکڑایا جائے گا، کانٹا، اور رائٹ ہینڈ میں نائف پکڑائی جائے گی، جو عام طریقہ ہے۔ اور بچوں کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر کوئی چیز کاٹنے والی ہو تو آپ جو ہے چھری رائٹ ہینڈ سے استعمال کریں اپنے دائیں ہاتھ سے، اور اس کے بعد جو آپ کا کانٹا ہوگا وہ بائیں ہاتھ میں ہوگا، اس سے آپ کھائیں گے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے، صرف یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ تربیت ہے۔ اور تربیت یہ ہے کہ مسلم بچے کے ذہن و دماغ میں یہ ڈالا جائے کہ نہیں، ہم فورک پکڑیں گے، کانٹا پکڑیں گے تو رائٹ ہینڈ میں پکڑیں گے اور رائٹ ہینڈ سے ہم کھائیں گے، چاہے ہمیں لیفٹ ہینڈ سے کاٹنا پڑے یا رائٹ ہینڈ ہی کاٹنے کے لیے استعمال کریں، مگر اس کو پھر آپ چھری کو رکھیں اور کانٹے کے ذریعے کھانا چاہتے ہیں تو پھر رائٹ ہینڈ استعمال کریں یا سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ اگر آپ یہ کانٹا، چھری وغیرہ یہ استعمال نہیں کرنا چاہتے، میں صرف اس میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بجائے خود ایسا سنگین ایشو نہیں ہے کہ اس کے لیے لڑائی کی ضرورت پیش آئے۔ اس کے لیے افہام و تفہیم سے بھی معاملات طے کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک اپنی اپنی تہذیب اور آگے پیچھے جو کچھ ہے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے۔ یہ اخلاقیات کا شعبہ ہے، اس کے لیے صرف تربیت اور ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ جو سیریس شعبہ ہے وہ ہے جرائم، اور وہ ہے اس کی سزائیں، حدود، قصاص وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس سلسلے میں ہر آدمی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اسلامی سزاؤں کو خود نافذ کرے؟ نہیں کر سکتا۔ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اسلامی قانون میں سزاؤں کو نافذ کرنے سے پہلے کچھ اصول دیکھے جائیں گے۔ اس کے لیے باقاعدہ جج چاہیے، قاضی چاہیے۔ آپ جائیں گے کہاں پر؟ جوڈیشری کی طرف جائیں گے، عدلیہ کی طرف، وہاں پر آپ کا کیس پیش ہوگا۔ اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، سزا دینے کا حق مجھے نہیں ہے، گواہی دینے کا حق ہے مجھے۔ قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم جو ہے گواہی کو مت چھپاؤ۔ تو گواہ وہ سامنے جا سکتا ہے۔ اگر مجرم کو پکڑا جائے گا تو یہ بھی نہیں ہے کہ قاضی کہہ دے ٹھیک ہے تمہیں یہ سزا دی جاتی ہے۔ قاضی کا کام یہ ہے کہ پراپر ٹرائل ہوگا، اس کا عدالت کے اندر سماعت ہوگی اور اس کو پورا موقع دیا جائے گا، اور دونوں مدعی اور مدعا علیہ کہ جو پیٹیشنر ہے، جو ڈیفینڈر ہے، دونوں کو پراپر ٹائم دیا جائے گا قاضی کے سامنے کہ وہ اپنی گواہ پیش کرے، ثبوت پیش کرے اور جو بھی کیس ہے۔ اور ساری چیزوں کے بعد جب قاضی یہ سمجھتا ہے کہ واقعی اس نے یہ جرم کیا ہے، یہ بات کنفرم ہو گئی عدالتی طریقے کے مطابق، تو قاضی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سزا خود دے۔ قاضی کا طریقہ یہ ہوگا کہ سزا کی تجویز وہ پاس کرے گا اور وہ حکومت کو دے گا، اور پھر حکومت وہ سزا نافذ کرے گی۔ تو وہ ایک سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ٹرائل ہوگا کورٹ میں، اور کورٹ جا کر پھر وہ حکومت کو بتائے گا جو اس کا متعلقہ شعبہ ہے، اور وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنا پوری تحقیق وغیرہ ساری چیزیں ہونے کے بعد وہ سزا نافذ کرے گا۔ تو سزا کون نافذ کریں گے؟ جس کے پاس سلطہ ہوگا، اتھارٹی ہوگی، اور جو اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں وہی اس کو نافذ کریں گے۔ یہ ہے اسلامی سسٹم۔ اب اگر جہاں پر اسلامی سسٹم نہ ہو تو یہ جو کیٹیگری ہے اسلامی تعلیمات کی، یہ اس وقت تک کے لیے ہم اس کو کہیں گے وتھ ہولڈ، یعنی موقوف ہے۔ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ زانی کی سزا یہ ہے، قاتل کی سزا یہ ہے، یقین ہے ہمارا۔ لیکن عمل کون کرے گا؟ اگر عمل ہم جہاں رہتے ہوں وہاں کی حکومت ان قوانین کو تسلیم کرتی ہے،
وہ اس کو پراپر چینل سے گزار کر اس پر عمل کرے گی، یہ اس کا طریقہ ہے۔ ورنہ غلط فہمی یہ ہو گئی کہ اسلامی سزا کا تصور آتے ہی لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں، یا ان کو سمجھایا اس طرح جاتا ہے کہ شاید کوئی بھی آدمی دیکھے کہ راستہ چلتے ہوئے کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، اب وہ اس کو کوڑے مارنا شروع کر دے، کسی نے چوری کی اس کا ہاتھ پکڑ کر آپ خود کاٹ دیں۔ یہ جو چیز ہے غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے ڈیلیبریٹلی، جان کر، تاکہ اسلام کے بارے میں لوگوں کو کنفیوز کیا جائے۔ ورنہ اسلامی تعلیمات کا یہ جو شعبہ ہے یہ انفرادی طور پر نہیں نافذ کیا جاتا، اس کے لیے ایک پراپر چینل ہے، پروسیجر ہے، وہیں پر اس کو نافذ کیا جائے گا، اور وہ بھی پورے اس کے جو متعلقہ چیزیں ان کو سامنے رکھ کر۔ اب وہاں پر بھی دیکھیے کہ ایسے نہیں ہے کہ جاتے ہی کسی نے قتل کیا تو قتل کر دیا جائے گا، بلکہ جیسے کہا گیا لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وان رسول اللہ الا احدی ثلاث، کسی مسلمان کا خون ناحق بہانا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اگر کوئی یہ حدیث پڑھ لے سوسائڈ بمنگ کا دروازہ بند ہو جانا چاہیے۔ کسی کو مرڈر کر دینا، قتل کر دینا، بمباری سے اڑا دینا، چاہے وہ مساجد میں ہو چاہے کسی اور جگہ ہو، اگر کوئی حدیث پڑھتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت 32 پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ ایکشن درست ہی نہیں ہوگا اس طرح کرنا، کیونکہ اس میں جو بتایا گیا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی دے، شہادتین کا اعلان کرے، اور اس کو جا کر آپ قتل کریں، یہ شرعی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ اس کے لیے بتایا گیا اس کا کیا ہے، الثیب الزانی، ایسا شادی شدہ زنا کرنے والا جو شادی شدہ ہو، اس کی اپنی شرائط ہیں۔ اور والنفس بالنفس، یا کوئی آدمی کسی کو قتل کیا اور کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ آدمی قاتل ہے، لہٰذا اس کی سزا کے طور پر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، یا نہیں والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، ایسا آدمی جو مسلم حکومت میں رہتے ہوئے مسلم حکومت کے اندر ڈسٹرب کرنے کے لیے اپنا دین بدل رہا ہے تاکہ اس کی وجہ سے فتنہ اور فساد پیدا کرے اس کو، اور وہ بھی اس کی کچھ شرائط ہیں اس کے ساتھ۔ ورنہ ایسے جائز نہیں ہے کہ کسی کو جا کر آپ جو ہے ویسے لمسم مار دیں یا کسی کو جا کر بم سے اڑا دیں، یہ اس طرح کی چیزیں شرعی لحاظ سے درست نہیں ہیں۔ ہم اور بھی مزید باتیں انشاءاللہ تعالیٰ کب کیسی سزا دی جا سکتی ہے وہ آگے اس کا ذکر کریں گے، انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا، یہاں ہم تھوڑا سا وقفہ دیں گے اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو۔ آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو قاضی ہے وہ نکاح پڑھواتا ہے تو وہاں نکاح نامہ بنتا ہے، نکاح نامہ جو ہے وہ حکومت میں جاتا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں جو معاملات ہوتے ہیں چوری کے، تو کیا ویسا قاضی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ حکومت میں جا کے یہ بتائے کہ ہمارے ایسے معاملات ہیں، تاکہ مسلم معاشرہ جو ہے وہ بھی صاف ستھرا ہو جائے؟ قاضی کے بارے میں دیکھیے کہ نکاح پڑھاتے ہیں تو وہ حکومت میں جاتے ہیں، اسی طرح اور دیگر معاملات میں بھی اس کو کرنا چاہیے، اگر ہو اور اس کے لیے کوشش کی جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جب ہم حدیث کی اصطلاح میں قاضی کہتے ہیں تو ماڈرن اصطلاح میں اس کا ترجمہ صحیح جو ہے وہ ہوگا جج، کیونکہ قاضی کا تصور اسلامی شریعت میں بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ تصور ہے، اور ہمارے ہاں جو قاضی ہے جیسے انڈیا میں، پاکستان وغیرہ میں، وہ صرف نکاح کی حیثیت سے ہے، اسی لیے بعض جگہ اس کا ترجمہ لوگ نکاح خواں کے طور پر کرتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں قاضی کی پوزیشن بہت اونچی ہے جیسے جج کی ہوتی ہے، اور اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ جہاں پر اسلامی قانون نہیں ہے وہاں پر یہ سارے پرابلمز ہو سکتے ہیں، اور وہ انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے سے جب ایک نکاح خواں کو یا آپ نے حق دیا ہے تو تھوڑا سا اس کے حق میں اگر اضافہ کر دیا جائے اور کچھ مسائل اس میں شامل کر دیے جائیں، یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کے لیے غور کرنا چاہیے۔ آپ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے بتایا کوئی قاتل خون کرتا ہے تو اس کو سزا ہم نہیں دے سکتے، جج مقرر کرے گا، اگر وہ رشوت دے کے چھوٹ جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ ہاں، اگر کوئی قاتل ہو اور کورٹ میں جائے رشوت دے کر چھوٹ جائے، یہ تو افسوسناک بات ہے۔ آخرت میں تو آپ کو آپ کا پورا بدلہ ملے گا، اور آخرت میں جو سب سے پہلے فیصلہ ہوگا یہ خون کے بارے میں ہی ہوگا، اس لیے وہاں آپ کا حق تو محفوظ ہے۔ دنیا کی جو کورٹ ہے اس میں کوئی ٹرائل میں بھی چھوٹ سکتا ہے، رشوت دے کر بھی، اور کئی طریقوں سے چھوٹ سکتا ہے، مگر اس کے باوجود اسلام جو ہے انفرادی طور پر کسی انڈیویجول کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ خود جا کر اس کو قتل کر دیں۔ یہ اور اس طرح کے اور بھی ہمارے کچھ سوالات ہیں، لیکن چونکہ ہمارا وقت یہاں پر پورا ہو رہا ہے تو دیکھتے رہیے پروگرام،
حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی آئندہ کچھ مزید معلومات کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال.